بیٹوا کشمیر ایکسپریس میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین، عوامی نیشنل کانفرنس نے حال ہی میں ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ مرحوم جے ایم شاہ کی زندگی سے متعلق ایک کتاب کی رسمی اجرائی انجام دی. ANC کا کہنا ہے کہ اس کتاب میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے مرحوم جے ایم شاہ کا تیار کردہ ایک روڈ میپ بھی موجود ہے. کیا ہے یہ روڈ میپ اور عوامی نیشنل کانفرنس کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، اس بارے میں ہمارے نمائندے رفعت عبداللہ نے پارٹی کے نائب صدر محمد مظفر شاہ سے خاص بات چیت کی. ایکسپریس کے آج کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان رفعت عبداللہ، اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں وہ ہیں شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کے نواسے، سابق وزیر اعلیٰ غلام محمد شاہ کے فرزند اور عوامی نیشنل کانفرنس کے نائب صدر محمد مظفر شاہ. شاہ صاحب خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں آپ کا. شکریہ. سب سے پہلے یہی جاننا چاہیں گے کہ آپ نے ایک بک جو ہے ریلیز کی، اٹانومی کے بارے میں آپ نے ڈسکس کیا، کیا ہے وہ کتاب، اور آپ نے یہ کہا کہ شیخ صاحب نے شاہ صاحب کو کہا رپورٹ ہے. اس طرح اجرا کی شاہ صاحب کی زندگی کے بارے میں کچھ ان کے دستاویز ہم نے پیش کیے. ان میں سے سب سے اہم دستاویز جو انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی تھی شیر کشمیر کے ٹائم پر ہی، جب وہ ورکس منسٹر تھے ان کی کابینہ میں، اس وقت اٹانومی اور گریٹر اٹانومی کی باتیں بہت چل رہی تھیں، اور شیخ صاحب یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ جو معاہدہ انہوں نے 1975 میں کیا، ان کو لگ رہا تھا کہ یہ ادھورا سا رہ گیا ہے. اور انہوں نے ڈی ٹھاکر صاحب کے نیترتو میں ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں شاہ صاحب بھی ممبر تھے، اور اس کے علاوہ ایک شاہ صاحب اور کوچک صاحب نے ایک اور رپورٹ بھی شیخ صاحب نے طلب کی تھی ان سے. وہ رپورٹیں بھی شیخ صاحب کو پیش کی گئی، مگر ان رپورٹوں کا جائزہ لے کر انہوں نے ایک شاہ صاحب نے ان سے کہا تھا کہ میں ڈاکومنٹ خود بناؤں گا، اور وہ آپ کو پیش کتاب میں ہم نے دیا ہے. اس ڈاکومنٹ کو شیخ صاحب کے سامنے شاہ صاحب نے پیش کیا تھا، شاید کچھ ان کے 5-6 مہینے ان کے انتقال سے پہلے ہی انہوں نے وہ ڈاکومنٹ کبھی ڈاکومنٹ ہے، کیا وہ چھپایا گیا یا میری بات شاہ صاحب نے کیا سبمٹ کیا تھا. شیخ صاحب اس کے چند مہینوں کے بعد محنت فرما گئے، وہ ڈاکومنٹ پھر سامنے آیا نہیں. ایک کاپی اور میرے پاس جو تھی شاہ صاحب کے، اس میں کچھ خود نوٹنگز کی ہوئی ہیں، وہ میں نے موجود رکھی ہوئی ہے. اگر کوئی بھی اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اور اس میں سے کوئی بھی ایک لفظ بھی ہم نے ہلایا نہیں ہے. اگر کہیں پہ اسپیلنگ مسٹیک بھی تھی اس رپورٹ میں جو ہم نے اس کتاب میں اجرا کیا ہے، بالکل تب سے چونکہ 2009 میں رحم فرما گئے شاہ صاحب کو، تو آج تک یہ منظر عام پہ ان کی رپورٹ کیوں نہیں ہے؟ ایک بڑا سوال یہی ہے کہ شاہ صاحب 2009 میں رحم فرما گئے، تو اس کے پہلے انہوں نے کیوں نہیں کوشش کی کہ یہ جو حقائق ہیں وہ سامنے آئے؟ آج مظفر شاہ صاحب یہ سامنے لا رہے ہیں. اوریجنل دستاویز میرے پاس ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. اگر انہوں نے سامنے نہیں دیکھیے، اس وقت تو شاہ صاحب ہمارے بیچ نہیں، اس وقت شیر کشمیر ہمارے بیچ نہیں، میں اس کا جواب دے نہیں سکوں گا. جو میرے پاس ایک میں نے سوچا کہ نہیں، اور خالدہ جی سے میں نے بات کی، ہماری صدر سے، کہ ایک ایسی رپورٹ ہے جو سامنے آنی چاہیے. اس کی وجہ ہے کیونکہ شاہ صاحب نے ایک کانسیپٹ دیا انٹرا جموں اینڈ کشمیر ڈائلاگ، 5 ریجن سمٹ جس کو کہتے ہیں. کیونکہ آج کل بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، جو سینٹرل اور اسٹیٹ کے ریلیشن کیا ہونی چاہیے، 1953 کے بعد آج تک کیا ہوا، کیا ہوگا، اٹانومی کا کیا ہوگا. ایک ویلڈ ڈاکیومنٹ ہے، ایک ویلڈ رپورٹ ہے، اس پر کوئی طرح، مگر یہ آپ صرف اسمبلی میں جا کر اس کو درست نہیں کر سکتے ہیں جب تک یو ڈو ناٹ ٹیک دا کنکرنس فرام دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر لائن آف کنٹرول. تو آپ کی جو رپورٹ ہے 50 صفحات پہ مشتمل ہے، آپ نے یہ کہا کہ ہر کوئی رپورٹ آپ میں ایک امپورٹنٹ رپورٹ ہے، تو کیسے ہم یہ شامل کرنا ہے جب بھی ڈائلاگ ہوگا؟ تو ہم مانیں کہ ANC کی رپورٹ ہے یا نیشنل کانفرنس کی رپورٹ ہے جو انہوں نے شیر کشمیر کو بذات خود پیش کی تھی. تو ANC نے، نیشنل کانفرنس نے آلریڈی ایک رپورٹ سبمٹ کی ہے، تو یہ ہم مانیں کہ ANC کی رپورٹ ہے یا وہ ANC کی رپورٹ ہے جو آج تک منظر عام پہ نہیں ہے؟ آپ NC اور ANC کو نہیں لا سکتے. میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، دس از اے رپورٹ prepared by a very serious individual, one of the finest lieutenants of شیر کشمیر، شیخ محمد عبداللہ، جن کا اپنا بھی ایک زبردست مقام تھا شیر کشمیر کے بعد نیشنل کانفرنس کا، اور یہاں جموں کشمیر کی اسٹیٹ میں انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے. میں اتنا ہی آپ سے کہہ رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کانٹینٹ آج تک باہر نہیں آیا. یہ بھی ایک ویلڈ ڈاکومنٹ ہے
اس کو آپ کو پڑھنا ہے. میں نے کل بھی یہ کہا, ہمارے ماہرین جو یہ ہیں اپنے لائرز ہیں, ہمارے جو یہاں کے جو یہ امپورٹنٹ آپ کے لیگل لومنریز ہیں, ان کو اس رپورٹ کو دیکھنا ہے یہ کیا ہے. میں خود بھی نہیں سمجھتا ہوں وہ کیا, کیونکہ آپ اس کو دیکھیے. اور جب بھی جموں کشمیر کی بات ہوگی, سب رپورٹیں آپ کو پہلے عوام کے سامنے رکھنی ہے, جس کے لیے شاہ صاحب نے آلریڈی ایک پلیٹ فارم دیا ہوا ہے کہ آپ کو سول سوسائٹی میں یہ سامنے رکھنا ہے. جموں کشمیر لداخ آر پار کے عوام کے سامنے یہ رکھنا ہے. اسی لیے ہم نے 5 ریجنز, کیونکہ آپ کا صرف جموں کشمیر لداخ ریجن نہیں ہے جناب, آپ کا ریجن گلگت بلتستان بھی آتا ہے, آپ کا ریجن مظفر آباد بھی آتا ہے. That is the erstwhile state of Jammu and Kashmir as it existed before 1947. All those people are stakeholders. یہ سب رپورٹیں, جتنی بھی ویلڈ امپورٹنٹ رپورٹس ہیں, ان سب کو آپ کو ان 5 جگہوں پر سول سوسائٹی کے سامنے رکھنا پڑے گا. They will debate on these reports. اس کے بعد اس میں سے ان 5 کانفرنسوں 5 میٹنگز میں جو قریب 3-4 دن ایک جگہ پر پلان ہے ہمارا کرنے کا, جب یہ رپورٹ پھر تیار ہوگی, ایک مسودہ ہے, ڈوگرا ہوگا, کشمیر کا مسلمان ہوگا, لداخ کا بودھ ہوگا, گلگت بلتستان کا آدمی ہوگا, مظفر آباد کا بندہ ہوگا. یہ باضابطہ طور ڈیبیٹ کر کے پہلے آپس میں ہم لوگ ڈیبیٹ کریں کہ آیا آپ کو جموں کشمیر کے لوگوں کو چاہیے. ایسا یہ کوئی عوامی رپورٹ کی بات, اور جب آپ نے اس جو رسم رونمائی انجام دی اس کتاب کی, تو ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب وہاں پہ تھے, تو ایسا لگ رہا ہے کچھ ANC اور NC کو ملنے والی بات, ایسے کچھ اشارے مل رہے ہیں. پورا صاف کر کے آپ کو دے دوں گا, آپ کی وسادت سے پورے جموں کشمیر کے لوگ اور جو بھی آپ کے چینل دیکھتے ہیں باہر میں. ہمارا فنکشن تھا وہ پیورلی ایک کتاب اجرا کرنے کی بات تھی, اور اس میں میں اور لوگوں کے علاوہ ممنون ہوں کہ اس میں ڈاکٹر مصطفیٰ کمال بھی آئے, اور حالانکہ میں خود بھی بہت ہی I was surprised why it's very nice of him, چونکہ اگر ہم لوگ ویسے بھی قوم سیاست ایک طرف نہیں, شاہ صاحب سیکوینس کچھ الگ ہے. سیکوینس شیخ خاندان پھر سے یونائٹڈ ہو رہا ہے, شیخ خاندان پھر سے یونائٹڈ ہو رہا ہے. کیا ایک کوشش ہو رہی ہے, کچھ فورسز کام کر رہے ہیں اس کو بالکل متحدہ کرنے کے لیے؟ میری نالج سے باہر, لیکن I don't know. آپ کو معلوم ہے کہ NC کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا کہ شیخ خاندان کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ ملے, آپ سے بھی میں نے پوچھا, آپ نے کہا کہ آپ کچھ بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ ممکن ہے اور خاندانوں کو ملنا چاہیے. رول آؤٹ نہیں کر سکتا, مگر میں آپ کے سامنے ایک بات ضرور رکھوں گا. ہمارا معاملہ جو بگڑا, نیشنل کانفرنس واز دا پریمیم پولیٹیکل پارٹی آف جموں اینڈ کشمیر, اس میں کوئی دو رائے نہیں, جس کا میں بھی ایک چھوٹا موٹا ایک ادنا سے ایک کارکن تھا ہوں ابھی بھی, کیونکہ میں بھی yes, my national conference is also a national conference. It's the real national conference. Yes, I'm saying so. Absolutely. There's no doubt about it. بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں. تو جہاں تک لیڈرشپ کی بات ہے, جیسے آپ نے کہا ابھی خاندان کے جوڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں, تو ابھی کون سا سٹینڈ ہے آپ کا؟ اگر یونائٹڈ آپ بات کریں گے آپ اس کے ساتھ, خاندان صرف شیخ اور شاہ نہیں, سب آپ کے ماما جی ہیں. بالکل ضرور ہے, اس میں تو شک نہیں ہے. اور بہت ہی میں ایک بات بتاؤں آپ کو, کیسی ہماری ریلیشن شپ جیسے ایک مامے اور بانجے کی ہونی چاہیے تھی. نہیں, کیا وجہ ہے؟ سنیے میری بات. جی, اب آپ نے مجھے بولنے کو بولا نا, جی, یو لسن ٹو می. جی, نہیں, مگر دوسری بات میں کہوں, میرے لاکھ اختلاف ان سے ہوں, مگر جو پیار ہمارے دل میں ہے, میرے دل میں ہے, وہ اتنا ہی ہے جتنا پہلے تھا. ان کے دل میں آپ کے لیے پیار ہے؟ ضرور. آپ کی والدہ محترم کے لیے اتنا پیار ہے, ان کی بہن ہے؟ ضرور ہوگا. ضرور. کبھی آپ نے آبزرو کیا, کبھی آپ نے محسوس کیا؟ کیوں نہیں. اب بدقسمتی سے سیاست نے توڑ کے رکھ دیا, الگ بات, مگر ہے. تو عمر صاحب کے ساتھ آپ کی کیسی ریلیشن؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کبھی آپس میں جوڑنے کی کوشش ہوئی اس سے پہلے؟ ہوئی ایک بات ڈاکٹر صاحب نے کی, نو ڈاؤٹ اباؤٹ. جب میرے چچیرے بھائی غلام محی الدین شاہ صاحب, جو ایک نیشنل کانفرنس کی بڑی ہستی تھی, شاہ صاحب کے بعد ان کا بھی شمار ہوتا تھا بہت بڑی ہستی, کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کی وفات پر فاروق صاحب نے شاہ صاحب سے ضرور کہا کہ آپ
कुर्बानी का मुजस्मा है। आप जैसे लोगों ने अपना खून पसीना बनाकर गंवाकर ये तंजीम खड़ी की है। जो कुछ हुआ, चाहे मुझसे गलती हुई, आपसे जो कुछ हुआ, इन रंजिशों को दूर करना चाहिए। तो बैठे, तो हम लोगों ने कमिटीज कुछ फॉर्म की आपस में, उसमें कुछ डिस्कशंस हुई और फिर हमने कुछ लिखित में भी दिया, मगर उसके बाद उसका जवाब नहीं मिला। वो वहीं पर हमने तो कमिटीज फॉर्म की, आपस में हमने बात भी की। We met the national conference and the ANC committees met thrice. मेरे जो दूसरे मामू हैं, शेख नजीर साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके घर पे, हमारे बगल में रहते हैं। तो हालांकि हमारा घर आपस में एक ही है, मगर दीवारें इतनी बड़ी हो गई हैं क्योंकि वहां जाने में सदियां लगती हैं आपस में उधर आने। हमने देखे हैं वो दीवारें काफी ऊंची दीवारें हैं और सारी पार्टीज ने कैंपेन शुरू कर दिया है, सब कह रहे हैं, लेकिन ANC अभी बोल रहा है क्योंकि ये पार्टी इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा मुझे लगता है कि कंफ्यूजन में है, बिल्कुल ऐसा, व्हिच इज स्प्रेड थ्रू जम्मू एंड कश्मीर। ऐसी बात नहीं, क्यों लग रहा है कि कंफ्यूजन है? क्योंकि आपने हाल ही में जो थर्ड फ्रंट बनने वाला था वहां पे उन्होंने 7 पार्टीज का ऐलान किया था और उसमें आपकी पार्टी भी शामिल थी और बाद में आपने अपना हाथ खींच लिया और यहाँ से कुछ इंडिकेशंस मिली जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि शेख खानदान को बांटा गया है। तो उस हवाले से मुझे ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपकी जहन में है कि कोalition किसके साथ करें, किस रास्ते को। मेरे सामने एक बात बड़ी पक्की है। मेरे वालिद ने, हमारे बानी सदर ने सरकार चलाई कांग्रेस के सपोर्ट में, मगर कोलिशन नहीं मानी। उन्होंने सरकार छोड़ी, 2 ही आदमी उनको लेने थे कैबिनेट में। कांग्रेस का जो प्रेशर था उन पर, राजीव गांधी जी का जो प्राइम मिनिस्टर थे, कि शाह साहब अब हालात आपने यहां संभाल लिए, अब हम 2 आदमियों की आपके साथ उनको कैबिनेट में आप ले। एक थे मदन राम शर्मा जी और जनक राज गुप्ता कांग्रेस के, और दोनों उनके बहुत ही करीब। उन्होंने राजीव गांधी जी को जवाब दिया, राजीव जी, कश्मीर इज अ वेरी सेंसिटिव स्टेट, यहाँ पे कंट्रोल एक आदमी के हाथ में होना चाहिए, नॉट 2 आदमी के हाथ में नहीं। फिल्म का डायरेक्टर एक होता है, 2 नहीं। जिस दिन मैं आपके साथ कोलिशन सरकार के लिए हामी भरूंगा, आप मेरे सेक्रेटेरिएट के 2 हिस्से कर देते हैं, एंड दैट इज अ फैक्ट इवन टुडे। एक हिस्सा कांग्रेस की तरफ चलता है, एक हिस्सा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ चलता है, एक हिस्सा पीछे PDP की तरफ से चलता था, दूसरा हिस्सा कांग्रेस के साथ जाता था। नतीजा शाह साहब ANC पे जरूर बात करेंगे, जो आने वाले इंतखाबात हैं, तो आपका क्या लाहेमन है, आप क्या कुछ करने जा रहे हैं आप 2014 के इलेक्शंस में? तो आप एक बार बताएं जी, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपको क्यों बोलूँ? क्योंकि आपको आवाम के सामने आना है, आपको आवाम के सामने। मैं आवाम के सामने बोलूँगा, आपके सामने क्यों बोलूँ? मैं ये, मेरा कहने का मकसद ये है कि क्या कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है ANC ने, कुछ तो सोचना चाहिए होगी। लग नहीं रहा ग्राउंड पे अभी। आप देखेंगे एंकरी, और हम कोशिश करेंगे एक ऐसा अच्छा फॉर्मूला सामने लाए जिसमें 2 बातें हों। नंबर 1 कि वी विल गो फॉर द पीसफुल सोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू के लिए कोई प्लेटफॉर्म रेडी हो और वो काम शुरू करे। 2 नंबर 2 टू पिक अप सच पीपल जो कल को हमारी आइंदा नस्ल जो है कल की जनरेशन, और एक अच्छा एक कॉम्बिनेशन हम सामने लाए, हु कैन लीड दैम। मगर उसमें एक शर्त होगी। कल जो हमने शाह साहब के बारे में किताब इजरा की, उसमें एक चैप्टर है करप्शन पर। मैं आप पर उंगली तब तक नहीं उठा सकता हूं जब तक मैं खुद साफ पाक ना हूं। उसमें मैंने शाह साहब के 1950 से लेकर जब तक वो इस दुनिया से रहलत कर ले, उनके पास क्या प्रॉपर्टी थी, क्या अवेलेबल था उनके पास जब वो इस दुनिया से चले, 3 लाख रुपए छोड़ के, एक गाड़ी छोड़कर, और जो हमारा आबाई मकान है वो छोड़। मेरी माँ के पास क्या जायदाद है, उसकी मंथली इनकम उनके पेंशन से, और जो उनको अपने एग्रीकल्चर जराया से मिलता है वो कितना है, वो उसमें लाया है। और मैं खुद नॉट ओनली अ पॉलिटिशियन, एज अ प्रोफेशनल, मेरी इनकम क्या है पिछले सालों से, और मैं कितना टैक्स भरता हूं हर साल, वो मैंने सामने लाया है। और मैं चाहूंगा कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग हर किसी सियासतदान से ये पूछें
कि आप भी अपना मुहासबा हमारे सामने कराइए, जिस तरह अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी लीडरशिप का पूरा उनकी वो 30 साल या 40 साल पहले क्या थे, आज क्या है, उनको सामने कैमरा के सामने आप ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल सर। आप लोगों को कैसे समझाएंगे और कैंपेन क्या शुरू करेंगे? बिल्कुल, ऐसे corruption। ऐसा लग रहा है कि मंशूर होगा ये एनसी, ये एनसी का मंशूर है। तो कब इस पे अमल होगी और कब इसके लिए इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि विदिन अ कपल ऑफ मंथ्स। आपने हमारे साथ बात किया हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू Thank you. अस्सलाम वालेकुम।